ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام بانو تھا۔ اس کی سفید بالوں والی چادر اور کمزور جسم کے پیچھے ایک شاطر دماغ چھپا ہوا تھا۔ بانو نے اپنے گاؤں میں ایک خاص شہرت بنائی ہوئی تھی کہ وہ دعا گو ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس اپنی مشکلیں لے کر آتے تھے اور وہ اپنی چالاکی سے ان کو دعائیں اور تعویذ دے کر مطمئن کر دیتی تھی۔ لیکن بانو کا مقصد نیک نہیں تھا۔ وہ لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتی تھی اور ان سے پیسے بٹورتی تھی۔ ایک دن گاؤں کی ایک غریب عورت زینب بانو کے پاس آئی۔ زینب کا بیٹا بیمار تھا اور وہ کسی بھی طرح اس کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ بانو نے زینب کی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ اس کے پاس ایک خاص تعویذ ہے جو اس کے بیٹے کو ٹھیک کر دے گا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ زینب نے اپنی ساری جمع پونجی دے دی اور تعویذ لے کر چلی گئی۔ چند دنوں بعد زینب کا بیٹا بدقسمتی سے ٹھیک نہ ہوا۔ جب زینب دوبارہ بانو کے پاس آئی تو بانو نے بہانے بنانا شروع کر دیے کہ تمہارا ایمان کمزور تھا یا تم نے ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ اسی طرح بانو نے گاؤں کے کئی لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور ان سے پیسے بٹورے۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان علی نے فیصلہ کیا کہ وہ بانو کے فراڈ کو بے نقاب کرے گا۔ علی نے بانو کے بارے میں چھان بین کی اور پتہ چلا کہ وہ ایک شاطر عورت ہے جو لوگوں کو بے وقوف بناتی ہے۔ علی نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بانو کے گھر پہنچا۔ اس نے بانو کے سامنے سب کے سامنے اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا۔ بانو کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا اور وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کسی بھی ایسے شخص پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کریں گے۔ بانو کو اس کے جھوٹ اور دھوکے کے لیے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کوئی بھی بغیر سوچے سمجھے کسی کے بہکاوے میں نہیں آیا، اور بانو کی کہانی ایک سبق بن گئی کہ دھوکہ دہی کے ذریعے کمائی گئی دولت کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی۔